اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں، یعنی جو کسی کے حق میں نیک بات میں اس کی سفارش کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کے لیے حصہ ہے اس میں سے۔ یعنی کوئی کسی نیک کام میں کسی کی اگر سفارش کرے گا، کسی کا ساتھ دے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی میں سے اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ جتنا کہ ثواب اس نیک کام کرنے کے ساتھ، اس کا ساتھ دینے کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی ثواب کرنے والے کو ہوگا، اور اتنا ہی ثواب دینے بات بتانے والے کو ہوگا اور ساتھ دینے والے کو ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، آگے پیچھے نصیب فرمایا، لیکن آگے کفل منہا بوجھ، آگے فرما دیا کہ جو سفارش کرے بری بات میں، یعنی کسی کے ساتھ دے، کسی کا ساتھ بری بات کے اندر دے، کسی کوئی برا کام کرتا ہو تو اس کا ساتھ دے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کے لیے بھی اس میں سے بوجھ ہے۔ آگے بوجھ کا لفظ فرمایا، یعنی گناہوں کا بوجھ ہے، اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا جو اس کی سفارش کرے گا برے کام کے اندر اس کا ساتھ دے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کام کا بوجھ بھی اس کے اوپر بھی ڈالیں گے اور کرنے والے کے اوپر بھی ڈالیں گے، اور ساتھ دینے والے کے اوپر بھی اس کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر طاقت ہے۔ اگر وہ کسی کو معاف کر دے تو وہ اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، اگر اس کو نہ معاف کرے تو وہ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب تم کو دعا دے کوئی، یعنی جب تمہارے طرف کوئی سلام ڈالے، جب تم کو کوئی دعا دے، سلام کا مطلب یہ دعا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں اور رغبتیں زیادہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے۔ یہ سلام کا یہ جو دعا کا لفظ ہے، یہ سلام کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جب تم بھی اس کا اچھی طرح سے بہتر جواب الٹ کر تم کیا کرو، بہتر جواب دو، چاہے تمہیں کوئی دعا دے تو اس کے بدلے میں بھی تم اس کو دعا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے اور حساب بھی رکھتا ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک محافظ چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جو ایک محافظ ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا محافظ ہماری برے کام لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر حساب کرنے والے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ، یعنی بندگی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ بے شک تم کو جمع کریں گے اس دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن تم سب کو جمع کیا جائے گا، سب کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، سب کے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے، اور اس دن میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی سچ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ قیامت آئے گی، اور وہ آئے گی ضرور، اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں
ایک ذرہ برابر بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالیٰ کی پیش میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوگا تو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم و مایوس ہے، یعنی کسی برے کام میں، اگر کسی کے قتل میں کسی کا ساتھ دیا ہوگا، یا کسی نے قتل کیا تو اس کو چھپا دیا، وہ بتائے نا کسی کو کہ فلاں نے قتل کیا، تو یہ بھی اس کی مدد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی کے اوپر، اس شخص کی پیشانی پہ لکھ دینا ہے کہ یہ میری رحمتوں سے مایوس اور محروم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب رکھتا ہے، یعنی کسی کو ہم نے نیکی کے اوپر آمادہ کیا تو اس کا برابر کا حقدار وہ بھی ہے جس نے اس کو نیکی کا کام بتایا، اور اسی طرح گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا، سہارا دینا، دنیا تو دینا ہے، تو اسی طرح وہ گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوگا۔ یہ آیت ارشاد فرمائی، آخر میں یہ آیت ارشاد فرمائی وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس چیز کے اوپر نگران بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور نگرانی بھی کرتا ہے کہ کون اعمال صالحہ کرتا ہے اور کون بد اعمال کرتا ہے، تو اس میں یہ تینوں لفظ اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیے۔ ان تینوں جملوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کروانے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی دشوار نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کی سزا اور بدلہ اس کو دے۔ اور دوسرا معنی اس کے اعتبار سے یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، یعنی کس چیز کی نیت سے سفارش ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگرانی رکھتا ہے۔ آگے جو آیتیں نازل ہوئی وہ سلام کے بارے میں، دعا کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہاں ابن ماجہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون ہو، یعنی تم مجھ سے محفوظ ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی ہے، اپنے بھائی مسلمان سے اظہار تعلق اور محبت بھی ہے، اس لیے بہترین دعا بھی، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین دعا بھی فرمایا، قرآن کے اندر اس کو کہا کہ اگر تمہیں کوئی دعا دے تو اس کے بدلے میں تم بہتر دعا دو، یعنی سلام کرے تو اس کا تم جواب دو، اس سے بہتر جواب دو، اور اس سے یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان کے تکلیف سے میری ہاتھ اور زبان سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کاش کہ یہ مسلمان اس کلمے کو سمجھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کو مسلمان اگر سمجھ جاتے تو یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، یعنی ایمان والے، جب تک تمہارے دل میں ایمان نہ ہو تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو، یعنی اگر تم ایک دوسرے سے بغض رکھو گے، کینہ رکھو گے، حسد رکھو گے تو تم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں رکھو گے۔ اور یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ یہ سلام جو ہے اس کو عام کرو، ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلا دو اور سلام کو عام کرو، یعنی کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو،
یتیموں کو ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کو کھانا کھلا دو تو یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور سلام کو عام کرنا اپنے درمیان، اس شخص کو سلام کرنا جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، پھر تم کو کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں، تم میں دو جماعتیں ہو گئی، یعنی تمہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ تمہارے گروہ کے اندر ایسی دو جماعتیں ہو گئی منافقوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹ دیا ان کی اعمال کی وجہ سے۔ یعنی وہ منافق تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت یہ ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہیں، دوسرے یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے بارے میں تم دو جماعتیں بٹ گئے ہو، تم دو فرقوں کے اندر۔ تو ایک جماعت سوچ رہی ہے کہ یہ مسلمان تھے، دوسرا یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ منافق تھے۔ تو وہ تمہیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ منافق اور مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ کیا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْتَدُوا، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان لائے، وہ شخص من اضل اللہ جس کو گمراہ کر دیا ہو اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی ہی نہیں تھی۔ تو تمہارا کیا ارادہ ہے کہ وہ شخص ایمان لائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی کوئی بھی ہدایت کا راستہ اس کے لیے نہیں ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے، کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا اور اس کے لیے تم کوئی راستہ بھی نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا کرو، تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا جیسے کہ وہ کافر ہوئے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور وہ کیا کرتے ہیں پھر تم سبھی برابر ہو جاؤ، بس ہو جاؤ تم سب برابر۔ وہ کافر جو ہیں منافق وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں، جس طرح وہ ایمان پر قائم نہیں رہتے، اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی انکاری بن جاؤ تو تم سب برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، پس مت تم لگاؤ ان کے ساتھ، یعنی دوستی مت کرو، اولیاء مت تم ان میں سے بناؤ کسی کو اپنا دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، وہ وطن چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یعنی وہ یہاں سے بھی دو ہجرتیں مراد ہیں، یعنی ایک تو اپنا وطن چھوڑ کے تمہارے وطن میں آ جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایمان کفر کو چھوڑ کے ایمان کے اندر آ جائے، ہجرت کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایمان لے آئے، یا وہ اپنا وطن چھوڑ کے کفار کا وطن چھوڑ کے اپنے ایمان والوں کے ساتھ چلا جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پس اگر اس کو قبول نہ کریں پس پکڑو ان کو، اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں یعنی ایمان نہ لائیں یا ہجرت نہ کریں تو پس تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو مار ڈالو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور تم جس جگہ ان کو تم پاؤ، یعنی جس جگہ سے بھی تم ان کو پکڑو گے ادھر ہی تم ان کو مار ڈالو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے تم کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار سمجھو، اور نہ تم بناؤ اپنی باتوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر مددگار مت سمجھو اور مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر وہ لوگ جو مل جائیں یا جو ملاپ رکھتے ہیں قوم تمہاری طرف، یا ایسی قوم ہو جو تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ، یعنی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو گیا ہو، یعنی ان لوگوں کو تم چھوڑ دو جس کے درمیان کوئی وعدہ ہو گیا ہو، تمہارے اور ان کی قوم کے درمیان کوئی وعدہ ہو جائے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا وہ آئیں تمہارے پاس تنگ ہو کے،
یعنی وہ پریشان ہو کر تمہارے پاس آئیں۔ کس وجہ سے پریشان ہو کے آئیں؟ آگے اللہ نے فرمایا ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، یہ وہ تمہاری لڑائی سے تنگ ہو کر آئیں یا وہ اپنی قوم کی لڑائی سے تنگ ہو کر تمہارے پاس آئیں، صلح کرنے کے لیے آئیں، یعنی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آئیں، تو تم کیا کرو، اور تمہاری قوم کے درمیان اور ان کی قوم کے درمیان ایک وعدہ متعین ہو گیا ہو، ایک وقت مقرر ہو گیا ہو کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، یا وہ تمہاری لڑائی اور اپنی قوم کی لڑائی کی وجہ سے کیا کریں کہ تمہارے پاس آئیں، تنگ ہو کر آئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو، علیکم تم پر، فَلَا قَاتِلُوكُمْ، اور وہ کیا کرتے، لڑتے تم سے، یعنی وہ تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر کے بھیجا، ناکام کر کے تمہارے پاس بھیجا، تنگ کر کے ان کو تمہارے پاس بھیجا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ مغلوب نہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جاتے، اللہ تمہارے اوپر ان کو مسلط کر دیتا، یا وہ تم سے پھر لڑائی کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس اگر وہ یکسوں ہو جائیں تمہارے ساتھ، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس نہ تم سے وہ پھر لڑیں، وَأَلْقَوْا، اور وہ تمہاری طرف پیش کریں، إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یعنی صلح پیش کریں تمہاری طرف، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اور پھر پس نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، علیہم تمہارے اوپر، تم کو ان کے اوپر، سبیلا کوئی راہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں یہ نہیں کہا کہ وہ اگر صلح کر لیں تمہارے ساتھ تو تم ان کو قتل مت کرو۔ سَتَجِدُونَ آخِرِینَ یُرِیدُونَ، اب تم دیکھو گے ایک قوم کو جو چاہتے ہیں کہ ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی انہی میں سے ایک گروہ ہے جو وہ چاہیں گے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے، وہ یہ چاہیں گے کہ کیا کریں کہ ہم ان سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی یہ بھی ہمیں لڑنے کے لیے نہ بولیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ نہ لڑیں۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف، یعنی جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چلو پھر سے لڑائی کرتے ہیں، پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ان سے بھی لڑائی نہ ہو، ہماری طرف سے بھی لڑائی نہ ہو، پھر جب ان کو لڑائی کے لیے کہا جاتا ہے، فتنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ لوٹ جاتے ہیں فتنے کی طرف، پھر اس میں وہ لڑائی کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس پھر اگر نہیں تم سے وہ ملتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور نہیں وہ پیش کرتے تم پر صلح، یعنی انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے صلح نہ کریں، وہ تمہاری طرف صلح پیش نہ کریں تو کیا کرو تم، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، یعنی وہ لڑیں تم سے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے، فَخُذُوهُمْ، پس اللہ نے پھر تم کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان کو تم قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جس جگہ بھی تم ان کو پاؤ۔ پہلے تو پیچھے تو اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح پیش کریں تو وعدہ کر لیں تو تم ان سے لڑو مت، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ پھر آگے اگر جب وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم امن میں رہیں تم سے بھی اور تم اپنی قوم سے بھی، یا پھر اس کے بعد جب اگر ان کو کوئی حکم دیتا ہے کوئی فتنہ کرنے کا، کوئی لڑائی کرنے کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف پھر سے لوٹ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ تم سے نہ ملیں، یعنی تم سے صلح نہ کریں، صلح پیش نہ کریں، تو تم کیا کرو، تو وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، وہ لڑائی کو نہ روکیں، تو تم ان کو پکڑو اور تم ان کو قتل کرو جس جگہ بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأُولَئِكُمْ، اور ان پر، جَعَلْنَا لَكُمْ، تم کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سلطانًا مبینہ، علیہم سلطانًا مبینہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے
کھلم کھلا سند، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلا حکم دیا ہے، کھلم کھلا حکم دے دیا کہ ان کو سامنے ان کو کیا کرو، جس جگہ سے بھی تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر ڈالو، کیونکہ یہ منافقین ہیں۔ جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ وعدے کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ تم جہاں بھی ان کو پاؤ تو تم سب کے سامنے ان کو قتل کر ڈالو۔ مَا لَکُمْ فِی الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ بعض مشرکین مکہ جو تھے وہ مدینہ آئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر وہ کیا ہو گئے کافر ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت لانے کا بہانہ کر کے وہ کیا کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، پھر سے مکہ چلے، پھر وہ واپس مکہ جا کر کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے، کافر بن گئے، پھر واپس گئے تو مکہ سے واپس نہیں آئے۔ پھر ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہو گئی تھی، دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کافر تھے، بعض نے کہا کہ یہ مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کافر ہونا اس آیت سے کیا کر دیا، ثابت کر دیا۔ فَمَا لَكُمْ فِی الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ، تو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ یہ کافر تھے، ان کے قتل کا حکم اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ بدر اور احد کی لڑائی کے بعد کی یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج جو ہے، ایک قوم کا نام تھا، صلح کر لیجئے، یعنی ان سے آپ صلح کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ایک صحابی تھے، ان کو تکمیل کے لیے، ان کی صلح کے لیے وہاں بھیج دیا تھا۔ تو انہوں نے اس بارے میں صلح کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم